السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے رستم بونے کا خزانہ۔ ایک بستی میں ایک شخص رستم رہتا تھا۔ رستم کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے کمرے میں بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ سارے بستی والے اسی سے کام کرواتے۔ کچھ لوگ اسے پوری اجرت دے دیتے تھے، کچھ کام کروانے کے بعد ایسا ادھار کرتے کہ پھر واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو کام تو کروا لیتے تھے، اس کے بعد کام میں ایسا نقص نکالتے کہ الٹا ان سے پیسے لینے کے لیے لڑ پڑتے۔ رستم بیچارہ جان چھڑانے کے لیے اپنی اجرت بھی چھوڑ دیتا تھا۔ بعد میں وہی لوگ ہنستے اور اس بات کا تذکرہ خوب کسی محفل میں کرتے اور خوب مذاق اڑاتے۔ رستم کا قد محض 3 فٹ تھا اور وہ پوری بستی میں رستم بونے کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا قد چھوٹا ہونا بھی اس کے لیے مذاق بنا ہوا تھا۔ بچے تو اسے مذاق کرتے ہی تھے، بڑے بھی اس سے بڑی ہی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے۔ 3-4 نوجوان جب رستم بونے کے پاس جمع ہو جاتے تو پھر اسے خوب مذاق کا نشانہ بناتے۔ کبھی کوئی نوجوان ہنستے ہوئے اس سے پوچھتا، رستم تم رات کو اپنے دروازے کی کنڈی کیسے لگاتے ہو؟ اس کی بات سن کر سب ہنستے۔ دوسرا نوجوان پوچھتا، رستم ایک بات تو بتاؤ۔ تم نہ ہی پوچھو تو اچھی بات ہے، رستم بونا اسے چپ کروانے کے لیے بول پڑتا۔ نہیں نہیں تمہیں بتانا پڑے گا، وہ مسکراتے ہوئے زور دیتا۔ رستم بونا بیچارہ اپنے کام میں مصروف کہتا، مجھے کام کرنے دو اور جاؤ یہاں سے۔ دوسرا نوجوان پھر اسے تنگ کرنے کے لیے بولتا کہ بس ایک سوال پوچھنا ہے۔ رستم بونا جانتا تھا کہ یہ باز آنے والے نہیں ہے، وہ انہیں سوال کرنے کی اجازت تو نہ دیتا، البتہ وہ چپ ہو جاتا۔ نوجوان پوچھتا، رستم بونے تمہاری شادی کس سے ہوگی؟ اس نوجوان کا سوال سن کر باقی سب ہنستے۔ رستم نے اپنا کام چھوڑ کر انہیں جواب دے ہی دیا، اس بستی کی سب سے خوبصورت اور لمبے قد والی لڑکی سے میری شادی ہوگی۔ رستم بونے کا جواب بڑا ہی حیران کن تھا۔ سب اس کی بات سن کر کہکے لگانے لگے، اس کا مطلب ہے رستم بونا خواب بھی دیکھتا ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہاری شادی اس بستی کی خوبصورت اور لمبی لڑکی سے ہوگی؟ کیونکہ میرا دل کہتا ہے۔ میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ تم کنوارے ہی رہو گے، تمہاری کہیں شادی نہیں ہوگی، تم ہمارا مذاق سنتے رہو گے اور ایک دن مر جاؤ گے۔ دوسرا نوجوان کہتا تو باقی سب ہنسنے لگتے۔ تم سب ایک دن دیکھ لینا کہ ایسا ہی ہوگا جیسے میں نے کہا ہے، رستم بونے نے اپنی چھوٹی سی انگلی ان سب کی طرف کرتے ہوئے اعلان کر دیا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے چوک میں پھانسی پر لٹکا دینا۔ رستم بونا جذبات میں بہہ گیا۔ وہ ان کی باتوں سے زچ ہی اتنا ہو گیا تھا کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا، کتنا وقت دیتے ہو؟ 3 ماہ۔ 3 ماہ کے بعد اگر تمہاری شادی کسی لمبی لڑکی سے نہ ہوئی تو پھر ہم تجھے اس چوک میں پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ وہ بستی کے آوارہ لڑکے تھے اور وہ بھی رستم بونے کی بات پر سنجیدہ ہو گئے۔ لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا، رستم بونا بولا۔ کون سا وعدہ؟ تم سب 3 ماہ تک میرے پاس نہیں آؤ گے اور نہ مجھ سے مذاق کرو گے۔ وہ اس بستی کا سب سے شریر ٹولہ تھا۔ رستم بونے نے ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے شادی کا شوشہ چھوڑ دیا کہ کم از کم 3 ماہ تک وہ ان کے مذاق کا نشانہ نہیں بنے گا۔ ہمیں منظور ہے، ہم 3 ماہ کا انتظار کریں گے، ایک نوجوان نے کہا، اور پھر رستم بونے کے ایک اوزار سے دیوار پر آج کی تاریخ لکھ دی۔ ہم 3 ماہ کے بعد آئیں گے۔ مجھے یہ بھی تو بتاتے جاؤ کہ اگر میری شادی ہو گئی تو سزا کے طور پر تم کیا قبول کرو گے؟ رستم بونے نے ان سے جان چھوٹتے ہوئے دیکھی تو پوچھ لیا۔ سب نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور پھر ایک بولا، جو سزا تم تجویز کر دو ہمیں منظور ہوگی۔ ٹھیک ہے، رستم بولا مسکرایا اور وہ سب اس جگہ سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رستم بونے نے سکون کی سانس لی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رستم بونے نے دراصل اپنے سکون کے لیے یہ بات کہہ دی تھی،
کم از کم 3 ماہ تک وہ اسے تنگ نہیں کریں گے اور وہ سکون سے اپنا کام کر سکے گا۔ جب 3 ماہ گزر گئے تب کی تب دیکھی جائے گی۔ سارا دن رستم بونا اپنے کام میں مصروف رہا۔ اپنے کھانے کے لیے وہ خود ہی کھانا تیار کرتا تھا۔ رات کا کھانا تیار کرنے کے بعد اس نے کھایا اور جیسے ہی سونے کے لیے اپنی چارپائی پر لیٹا، اچانک اسے اس فکر نے گھیر لیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بستی کے شریر نوجوان کے ساتھ عہد تو کر لیا تھا، لیکن 3 ماہ کا وقت گزرنے میں بھلا وقت کتنا لگتا ہے۔ کل کو جب وقت گزر جائے گا تو وہ شریر نوجوان اسے پھر گھیر لیں گے، اور اگر عہد پورا نہ ہوا تو وہ اسے چوک میں لٹکا کر پھانسی دے دیں گے۔ رستم بونا یہ بات بھی جانتا تھا کہ وہ بستی کا سب سے غریب اور تنہا شخص ہے۔ اس کا قد 3.5 فٹ ہے۔ کوئی محض اپنی لمبی اور خوبصورت لڑکی بھلا اس کے نکاح میں کیوں دے گا؟ اس فکر نے رستم بونے کو بے چین کر دیا۔ اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ آدھی رات اسی طرح گزر گئی۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ 3 ماہ کا عرصہ کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ تب تک وہ نوجوان اس کی بات بھول جائیں گے۔ ان کے ہاتھ ایک نئی شرارت آ جائے گی اور وہ اس شرارت میں بھی مصروف ہو جائیں گے، اور پھر زیادہ دن نہیں گزریں گے اور وہ شریر نوجوان خود بخود اس کے گھر اسے تنگ کرنے کے لیے آ جائیں گے اور یوں عہد ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی تسلی تھی جس نے رستم بونے کو مطمئن کر دیا تھا اور وہ اطمینان سے سو گیا۔ صبح جب وہ اپنے کام پر بیٹھا تو پہلا گاہک بستی کا وہ شخص آیا جس کے وہاں کریانے کی دکان تھی۔ اس کی دکان ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے کئی خبریں نکلتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی خبر پوری بستی میں پھیلانی ہو تو وہ اس کریانے والے کے پاس جائے اور اپنی بات کہہ کر آ جائے۔ چند گھنٹوں میں وہ خبر جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل جائے گی، کیونکہ کریانے والا پیٹ کا بہت ہلکا تھا۔ رستم، میں نے کیا سنا ہے؟ اس نے آتے ہی کہا۔ کیا سنا ہے؟ رستم کے وہم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ کیا سنانے کے لیے آیا ہے۔ تم نے شرط لگائی ہے؟ کیسی شرط؟ رستم یکدم چونکا۔ تم اس بستی کی سب سے خوبصورت اور لمبی لڑکی سے شادی کرنے والے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تم کو وہ لوگ چوک میں پھانسی دے دیں گے۔ کریانے والے کی بات سن کر رستم کو لگا جیسے کہ گردن کے گرد رسی کس دی گئی ہو اور اس کی سانس رک گئی ہو۔ تم بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ رستم نے موضوع بدلا۔ ویسے یہ سچ ہے، تم اپنا کام کرو۔ ویسے اگر یہ سچ ہے تو تم اپنے آپ کو پھانسی پر لگے ہی سمجھو، کیونکہ کوئی بھی باپ اپنی لمبی لڑکی کی شادی تجھ جیسے غریب سے نہیں کرے گا۔ کریانے والا کہہ کر ہنسا۔ رستم کو جس بات نے رات تسلی دی تھی وہ معدوم ہو گئی اور تفکر نے اسے پھر گھیر لیا۔ یہ بات پوری بستی میں پھیل چکی تھی۔ شام تک رستم بونے کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ بستی کو کوئی ایسا فرد نہیں ہے جسے اس بات کا علم نہ ہو۔ ان شریر لڑکوں نے بات پھیلانے میں بالکل بھی دیر نہیں کی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ 1 مہینہ بھی گزر گیا اور پھر دوسرا مہینہ بھی بیت گیا۔ اب فیصلہ ہونے میں 30 دن رہ گئے تھے۔ پوری بستی میں رستم بونے کی شرط کی باتیں اور بھی شدت اختیار کر گئی۔ رستم بونے کا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ سب اس کی شرط اور عہد بھول جائیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں بھولا۔ سب کو یاد تھا، بلکہ اب سب کو انتظار تھا کہ کیا ہوگا۔ رستم بونے کو پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے عہد کر لیا۔ بڑے سچ کہتے ہیں کہ بغیر سوچے اور کسی سے ایسے عہد کرنا غلط بات ہے۔ کوئی عہد کرنے سے پہلے سوچو اور خوب غور کرو، پھر کوئی عہد کرو، لیکن رستم بونے نے یہ غلطی کر لی تھی۔ اس طرح 10 دن اور گزر گئے۔ اب پیچھے 20 دن رہ گئے۔ رستم بونے کو لگا کہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں پڑ گیا ہے اور اب بس اسے لٹکانا باقی رہ گیا ہے۔ اس شام بستی کی مائی خیرہ آ گئی اور وہ آتے ہی بولی، رستم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنی جان پر ظلم کر دیا۔ وہ تجھے پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ بستی کے بدمعاش لوگ ہیں وہ۔ مائی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ رستم ڈر کر بولا۔ اپنے اللہ سے مدد مانگ، وہی سب کی سنتا ہے۔
ویسے مائی وہ واقعی مجھے لٹکا دیں گے؟ کیا تم انہیں جانتے نہیں ہو وہ کتنے ظالم ہیں؟ کیا تم مراد کا قصہ بھول گئے ہو؟ اس کا کیا حال کیا تھا؟ رستم بونا اور بھی ڈر گیا۔ اس رات رستم بونے نے خدا سے دعا کی اور مدد مانگ کر سو گیا۔ صبح اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ کام کرے۔ وہ پیدل باہر نکل گیا اور چلتے چلتے قریبی جنگل میں پہنچ گیا۔ ایک درخت کے نیچے جا کر وہ لیٹ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے ایک بندر دکھائی دیا جو ایک درخت کی مٹی کھود رہا تھا۔ رستم بونا اسے غور سے دیکھتا رہا۔ جب وہ مٹی کھود چکا تو اس نے ایک نظر رستم بونے کی طرف دیکھا اور پھر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ بندر غائب ہو گیا۔ رستم بونے کو تجسس ہوا کہ بندر کیا کھود رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس جگہ پہنچ گیا۔ جوں ہی اس کی نظر وہاں پڑی تو وہ بہت حیران ہوا۔ درخت کے نیچے کھودی ہوئی جگہ میں اس کو ایک طرف خزانہ نظر آیا۔ رستم بونا حیرت زدہ تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی چادر بچھائی اور جتنا خزانہ اس پر رکھ سکتا تھا اس نے رکھ لیا، اور گھڑے پر کچھ جھاڑیاں رکھ کر چادر میں رکھا ہوا خزانہ اپنے کندھے پر رکھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے چادر کھولی اور خزانہ ہاتھ میں لے کر وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ اس نے اپنا کام کرنے کی بجائے وہ سیدھا اس آدمی کے پاس چلا گیا جس کا بستی میں ایک بڑا گھر تھا اور وہ اسے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ رستم بونے نے جا کر پوچھا کہ اس گھر کی کیا قیمت ہے۔ رستم بونے کے منہ سے یہ بات سن کر پہلے تو وہ ہنسا، اور پھر جب اس نے قیمت بتائی تو رستم بونے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ قیمت اس کے سامنے رکھ دی۔ مالک مکان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے مطلوبہ قیمت مل گئی تھی۔ اس نے گھر کی چابی اس کے حوالے کر دی۔ یہ بات پوری بستی میں پھیل گئی کہ رستم بونے نے وہ گھر خرید لیا ہے۔ وہ آوارہ لڑکے بھی جان گئے تھے۔ وہ حیران ہو گئے تھے کہ رستم بونے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ 2 دن کے بعد رستم بونے نے ایک زمین کا سودا کیا اور منہ اندھیرے اپنے خزانوں کی طرف نکل گیا۔ اس نے خزانہ نکالا اور زمین والوں کو اس کے پیسے دے کر زمین کا قبضہ لے لیا۔ ساری بستی حیران تھی کہ رستم بونے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اور سب سے زیادہ حیران وہ آوارہ نوجوان تھے۔ پھر رستم بونے نے ایک کام اور کیا۔ وہ اس بستی کے سب سے لالچی انسان کے پاس چلا گیا اور اس کے سامنے سونے کے زیورات کا ڈھیر لگا کر کہا، میں اتنا ہی سونا اور بھی دوں گا، آپ میری شادی اپنی بیٹی سے کر دیں۔ میرے پاس ایک بڑا گھر اور بستی میں زمین بھی ہے۔ اس لالچی شخص نے سونا دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس کی بیٹی جو قد کاٹھ میں لمبی تھی وہ بھی باپ کی طرح لالچی تھی۔ رستم بونے کے قد پر دولت غالب آ گئی تھی۔ اس نے رستم بونے سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ یہ بات پوری بستی میں پھیل گئی کہ رستم بونے کی شادی بستی کی سب سے لمبی لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس پر بھی سب حیران ہو گئے۔ کل رستم بونے کی شادی تھی اور پھر اگلے دن بینڈ باجوں کے ساتھ رستم کی بارات گئی اور دلہن اس کے گھر آ گئی۔ رستم بونا شرط جیت چکا تھا، آوارہ لڑکے شرط ہار چکے تھے۔ اگلی صبح رستم نے گاؤں والوں سے کہہ کر ان لڑکوں کو بلوایا۔ ان سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ وہ سخت شرمندہ تھے کیونکہ شرط یہ تھی کہ رستم جیت گیا تو جو سزا وہ تجویز کرے گا ان لڑکوں کو ملے گی۔ اب تو رستم شرط بھی جیت چکا تھا، امیر بھی ہو چکا تھا، لہٰذا سارا گاؤں بھی اسی کے ساتھ تھا۔ سب لوگوں کے درمیان لڑکوں کو کھڑا کر کے رستم نے یہ کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ گاؤں کے ہر گھر کے دروازے پر جا کر یہ بولو کہ آئندہ سے ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور ان لڑکوں کو پھر ایسا کرنا پڑا۔